ایک اور بات سامنے آئی ہے، میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ محکمہ برقیات نے گریڈ اسٹیشن سے کسی قسم کا کوئی پرمٹ نہیں لیا تھا، نہ ہی وہاں پہ کوئی بتایا گیا تھا کہ ہم نے کوئی کام کرنا، ہم لائن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پرمٹ جو ہے کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ایک پرمٹ لیا جاتا ہے جو گریڈ اسٹیشن سے لیا جاتا ہے۔ گریڈ اسٹیشن کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آگے کام کرنا ہے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طیب کشمیری۔ ناظرین، گزشتہ 4-5 روز قبل ڈڈیال میں ایک سانحہ رونما ہوا، جو آپ لوگوں کو یقیناً علم ہے کہ ایک لائن مین جو ڈڈیال کا ایک نوجوان شخص تھا، محمد منیر، جو انتہائی محنتی نوجوان تھا، اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی دوران ڈیوٹی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوگی، لیکن یہ ولاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالات سامنے آ رہے تھے، کچھ واقعات ہیں، کچھ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی، اس کیس میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوا اس وقت تک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منیر کی جو ڈیتھ ہوئی۔ جب اس وقت موقع پر محکمہ برقیات کی جانب سے ایک الزام عائد کیا گیا کہ نجی ادارے جو ڈکسی ہے، ایک فوڈ چین ہے، اس پہ الزام عائد کیا گیا کہ ان کے جنریٹر کے آن کرنے کی وجہ سے جو جنریٹر کا کرنٹ تھا وہ واپس جو ہے وہ 11,000 جو والٹ والی جو لائن ہے اس میں واپس کرنٹ بیک ریورس گیا ہے کرنٹ، اس کی وجہ سے منیر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیا جو کرنٹ ہے جنریٹر کا کرنٹ وہ بیک جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اس پر اگر آپ لوگوں کو کہ جانتے ہیں کہ کرنٹ ریورس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اس پہ آپ لوگ کمنٹس ضرور کریں اور ہمیں بھی آگاہ کریں، اور اگر کوئی جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں وہ بھی ضرور اپنے کمنٹس سے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جب حکومت محکمہ برقیات کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا اور اس وقت جو وہاں پہ ملازمین تھے یا لوگ تھے وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے اس ادارے پہ حملہ کر دیا، جو نجی مرکزی ادارہ ہے، کاروباری ادارہ ہے، اس پہ حملہ کر دیا، اس کے شیشے وغیرہ توڑے اور پھر وہاں پہ چھوٹی موٹی جھڑپ بھی ہوئی۔ لیکن اس کے اگلے ہی روز بالکل 19 تاریخ کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر محکمہ آبی وسائل کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن میرے ہاتھ میں، آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ 2 افسران کو جو ہے وہ معطل کیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جو لائن مین اسسٹنٹ لائن مین جو ہے وہ جان بحق ہوا ہے، وہ محکمہ برقیات کے بذیل ملازمین کو غفلت و لاپرواہی برتنے پر معطل کیا گیا، جن میں دانش منصور جو ایس ٹی او برقیات ہیں، جو اڈاک پر لگے ہوئے ہیں ان کو، اور ممتاز احمد چیچی جو سب انجینئر برقیات ڈڈیال ہیں، ان کو، ان دونوں اشخاص کو، جو دونوں افسران ہیں، ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا اور ان کو جو ہے وہ چیف انجینئر برقیات میرپور میں حاضر کر لیا گیا، ڈپٹی پر وہاں پہ حاضر کیا گیا اور باقی ملازمت سے ان کو معطل کر دیا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ محکمہ برقیات ایک نجی ادارے پہ الزام لگا رہا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جب یہ جاری ہوا کہ محکمہ برقیات کی اپنی غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، تو ان کے 2 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک 4 بندوں پر مشتمل جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کی یہ میرے پاس موجود ہے، نوٹیفیکیشن موجود ہے، جس میں جو ہے وہ 4 اشخاص ہیں، جن میں ڈائریکٹر پلاننگ مانیٹرنگ برقیات مظفر آباد جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، اور اس میں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل ڈڈیال اس کے ممبر ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں، اور ڈپٹی الیکٹرک انسپکٹر جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ یہ 4 جو افسران ہیں وہ اس کمیٹی کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے 15 دن کے اندر اپنی جو تحقیقات ہوں گی یہ مکمل کرنے کے پابند ہوں گے، اور تحقیقات مکمل کر کے حکومت کو پیش کریں گے، اور اس میں جو اصل مجرمان ہیں ان کا تعین کرنا اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر بات کریں، گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے، کچھ ہمارے ڈڈیال کے صحافی حضرات ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جانب سے بڑے زور و شور سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ایس ٹی او برقیات تھے ڈڈیال میں جو اس وقت معطل ہیں، دانش منصور، بتایا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر ڈڈیال میں اپنی سیٹ پر موجود ہیں،
وہ محکمہ برقیات کے یا سرکاری ملازم ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر بھی کافی بحث ہوئی، اس پر بھی ایک تشویش ہے وہ سامنے آئی کہ ایک بندہ جو ملازم ہی نہیں ہے، حکومت کا سرکاری ملازم ہی نہیں ہے، وہ ایک 17 گریڈ کی کرسی پر کس طرح، ایک ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے SDO، تو کس طرح وہ اس کرسی پر پہنچے، کہ آیا وہ سفارش کے دیتا ہے یا کچھ اور رشوت دے کر آئے یا کیسے آئے، تو اس سلسلے میں بھی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے دانش منصور کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن 24/12/2021 کو جاری ہوا ہے، یعنی 24 دسمبر 2021 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے جو صدر ہیں، صدر آزاد ریاست جموں کشمیر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ دانش منصور خان کو ایڈہاک نائب محتمم آپریشن سب ڈویژن ڈڈیال کی کو عرصہ 6 ماہ کے لیے از سرنو ایڈہاک تقرری بطور نائب محتمم برقیات BS-17 عمل میں لائے جانے کے علاوہ آزاد جموں کشمیر تقرر و شرائط ملازمت 1977 کے قاعدہ 23 کے فقرہ شرطیہ 1 اور 3 میں نرمی کی منظوری صادر فرمائی۔ یعنی یہ کہ ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی تھی دسمبر میں، تو ابھی تو آج مئی جا رہا، اور یعنی ان کی جون تک 30 جون تک ان کے پاس ٹائم تھا، یہ اپنی کرسی پر موجود رہ سکتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو دانش منصور پہ ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر اپنی کرسی پر تھے، وہ محکمہ برقیات کے ملازم نہیں تھے، وہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، جس کا ثبوت یہ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے۔ یہ 3 نوٹیفیکیشن تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اب مزید جو تحقیقات ہیں، ایک اور بات سامنے آئی ہے، میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ محکمہ برقیات نے گریڈ اسٹیشن سے کسی قسم کا کوئی پرمٹ نہیں لیا تھا، نہ ہی وہاں پہ کوئی بتایا گیا تھا کہ ہم نے کوئی کام کرنا، ہم لائن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی پرمٹ جو ہے کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ایک پرمٹ لیا جاتا ہے، جو گریڈ اسٹیشن سے لیا جاتا ہے، گریڈ اسٹیشن کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آگے کام کرنا ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق محکمہ برقیات نے گریڈ اسٹیشن سے اس طرح کا کوئی پرمٹ وصول نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو حادثہ ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کی ذمہ داری محکمہ تو خود نہیں اٹھا رہا، محکمہ ایک نجی ادارے پہ ڈال رہا ہے، لیکن اب اس میں یہی ہے کہ غیر جانبدارانہ ایک انکوائری ہو، جو یہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گی، اور اصل جو مجرم ہیں، اصل جو ملزمان ہیں، اصل مجرم ہیں، ان کو سامنے لایا جائے گا، اور جو منیر ہے اس کو اور اس کی فیملی کو انصاف دلایا جا سکے گا۔ ہمارا کام ہے بولنا، ہم بولیں گے جب تک منیر اور اس کی فیملی کو انصاف نہیں ملتا، ہم بولتے رہیں گے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائیں، اپنی آواز اٹھائیں، تاکہ اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں۔ محکمہ برقیات کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی بدولت جو ہے، اس سے قبل بھی ہمارے نوجوان جو ہیں اسی طرح بجلی کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جاتے رہے ہیں۔ کئی عرصہ قبل بھی ایک جو ہے وہ نوجوان اسی طرح لٹک گیا تھا، وہ بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس دفعہ ایک اور انتہائی قابل احترام جو ہے قابل نوجوان تھا، انتہائی محنتی نوجوان تھا، وہ بھی ان کا بے حسی کی نظر ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے محکمہ برقیات جو ہے وہ اپنے ملازمین کو کسی قسم کی جو ہے وہ سیفٹی مہیا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بھی نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو محکمہ برقیات کو بھی چاہیے کہ اپنے ملازمین کو، یہ جو ملازمین ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی جو جان کی حفاظت ہے یہ سب سے پہلے اولین فرض ہے محکمہ برقیات کا، کہ اپنے ملازمین کو جو ہے کم از کم آپ لوگ سیفٹی تو فراہم کریں۔ کوئی ان کے پاس سیفٹی نہیں ہوتی ہے، ایک بیلٹ باندھا ہوتا ہے انہوں نے، اور یہ دستانے ہوتے ہیں، دستانے بھی وہ ربڑ والے نہیں بلکہ عام سے دستانے ہوتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ اوپر چڑھ جائیں۔ کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کا مکمل سیفٹی کا نظام نہیں ہوتا، تو بیلٹ باندھ کے اوپر جا کے بیچارے وہ لٹک جاتے ہیں۔ تو محکمہ برقیات کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی، کہ محکمہ برقیات کے جتنے بھی یہ لائن مین ہیں کم از کم ان کو تو سیفٹی دی جائے، جو بیچارے پولوں پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ اب مجھے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔